آپ دیکھیں نا کہ بچیاں آج کل بہت آسانی سے بتا دیتی ہیں کہ جی میرا تو اس پہ کرش ہے، اس پہ کرش ہے، اور پیرنٹس کہتے ہیں بڑے لبرل ہیں، اگر کسی ایکٹر ایکٹریس پہ اس کا کرش ہے تو دیٹس اوکے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نا دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کانشیس برین اور ایک سب کانشیس برین۔ کون سا دماغ کا حصہ ہمارا کنٹرول ٹاور ہوتا ہے ان میں سے؟ سب کانشیس برین۔ تو جو ہماری ایموشنل پروگرامنگ ہے نا، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ سب کانشیس میں ہوتا ہے۔ 95% وہاں سے ساری بات آتی ہے، اور صرف کانشیسلی ہم 5% ڈیسیژن کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بتا دیا نا میں نے غد بصر کرنا ہے، میں نے نیچے دیکھنا ہے، میں نے اوپر نہیں دیکھنا، میں نے غلط کام نہیں کرنا، میں نے کسی غلط انسان کو ایڈ نہیں کرنا، میری محبت ساری شوہر کے لیے، اور اگر شوہر محبت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے، محبت کے اور بہت سارے امپورٹنٹ کرائیٹیرین مجھے دیے گئے، میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کانشیسلی آپ کے سامنے جو مرضی آ کر گانے گائے، ڈانس کرے، آئی لو یو کے لیٹرز بھیجے، فلاورز دے، یہ آپ نہیں اس کی طرف جاتے ہیں۔ ہم کالجز یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں، آپ اپنی فرینڈز کزن سرکل میں دیکھ لیں، جس کا سب کانشیس پروگرامنگ بہت اچھی ہے، وہ انسٹا پہ بھی ہوگی، وہ ٹک ٹاک پہ بھی ہوگی، وہ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتی ہوگی، وہ انہی کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ غلط کام کر لیں۔ تو قرآن ہمیں کیا بیس دیتا ہے؟ اللہ کا کلام ہمیں یہی بیس دیتا ہے کہ ہم اپنی سب کانشیس پروگرامنگ کو ٹھیک کریں۔ جب بھی ہم اللہ کا کوئی حکم سنیں تو یہ نہ کہیں کہ اچھا مطلب پھر مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو بتائیں ہاں چھوڑنا پڑے گا، نہیں میں خود چھوڑوں گی، میں اپنے سسٹم کو کرپٹ نہیں کر سکتی۔ میں ایک بیکار محبت کے لیے جس میں جھوٹ ہی جھوٹ شامل ہے، میں اپنی آخرت نہیں خراب کر سکتی، دنیا بھی خراب کر رہی ہوں۔ بھئی اتنا ہی سچا ہے تو جائے نہ دھڑلے سے رشتہ مانگے۔ اور میرے ماں باپ جو میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں شادی کر رہے؟ اس لیے کہ وہ بیکار ہے۔ ہاں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں والدین بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک بچی آئی، میں کالج میں گئی تھی کوئی کلاس کے لیے، بہت پریشان، سیشن کے بعد آئی اور مجھے آ کے کہتی ہے مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا اور وہ میرے گھر رشتہ بھیج رہے ہیں، میرے گھر والے نہیں تیار ہو رہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں تیار ہو رہے اگر آپ کہتی ہیں وہ لڑکا اتنا اچھا ہے؟ تو پھر وہ کہتی ہے کہ دراصل ہمارا کاسٹ سسٹم ہے، تو ہماری کاسٹ فرق ہے، تو میرے خاندان میں کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھیں اگر کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ چوائس نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو پھر آپ کا قصور ہے نا، آپ کو پہلے سے وہ اپنی سب کانشیس پروگرامنگ میں رکھنا چاہیے تھا کہ کیونکہ ہماری خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی تو میں نے بہت محتاط رہنا ہے۔ یہ جو ڈراموں میں دکھاتے ہیں نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا جبکہ پتہ بھی تھا، تو میں نے ایسا کام نہیں کرنا۔ میرا کنٹرول ٹاور میرے اختیار میں ہونا چاہیے۔ مجھے وہ سارے طریقے بتائے گئے ہیں دین میں کہ کہاں کہاں سے خرابی ہو سکتی ہے، ان سب معاملات میں مجھے کیئرفل رہنا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی سینسیبل انسان ہو آپ کی فیملی میں، آپ ان کو انگیج کریں، کوئی بزرگ ہیں کوئی اور ہیں، اور اپنے والدین کو، اور خود بیٹھیں، آپ کے والدین بیٹھیں، وہ کوئی نیوٹرل پارٹی بیٹھے، اور آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر لیں اچھے انداز میں، اگر پاسبل ہے تو ہو جائے، اور استخارہ کر کے رکھیں۔ تو بچی مجھے کہتی ہے اگر میرے والدین بالکل نہ مانیں، تو میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو چوائس کرنی ہوگی نا ایک شخص سے شادی کی اور ایک اپنے والدین کی بات ماننے کی، تو ہمارا دین کیا کہتا ہے، کیا چوائس کرنی ہے؟ کتنے دکھ سے ہم نے کہا ہے والدین کی بات ماننی ہے۔ سمپل آنسر ہے ہمارے پاس، اور میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو شرطیہ یہ بات بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے ہماری دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو، میں آپ کو گارنٹی سے شرطیہ بات بتاتی ہوں، اگر آپ نے والدین کی بات مان لی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گی، اور آخرت تو آپ نے کمائی لی کیونکہ آپ نے ایک حرام کام چھوڑ کے اپنے والدین کی بات مان لی۔
والدین کی صرف بات پہ ہم تب انکار کر سکتے ہیں جب وہ ہمیں کوئی حرام کے لیے کہہ رہے ہیں یا کوئی واقعی ایکچول دین کے پرنسپلز کے مطابق کوئی ظلم کی بات ہے، اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں انہیں، لیکن اس میں بھی ہم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. تو والدین کی بات ماننے میں تو ہمیشہ آپ کا ون ون ہے. والدین نے آپ کو کہا قرآن کا کورس کر لو، آپ نے کر لیا، ون ون. میں اپنے والدین کے کہنے پہ ڈاکٹر بنی، میں اتنا روتی تھی میں نے ڈاکٹر نہیں بننا، اور میرے ابا کہتے تھے تم نے ڈاکٹر نہیں بننا، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. اور اب میں کہتی ہوں کہ میری زندگی میں جتنی برکت ہے نا کہ میں بن گئی. میں چاہتی تو میں فیل ہوتی رہتی، نہ پڑھتی، ان کو اتنا مسئلہ دیتی کہ وہ میرے ہاتھ جوڑتے کہ اچھا جاؤ بھی جو کرنا ہے کر لو. رو دھو کے چپ کر گئی کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو بن جاتی ہوں ڈاکٹر، اب کیا کروں. اور تو یہ یاد رکھیں کہ والدین کی بات ماننے میں نا بہت زیادہ آپ کی زندگی میں آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا رتبہ رکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس کرائیٹیرین ہوتا ہے، جو والدین کی بات نہیں مانتا نا وہ پھر اللہ کی بات پہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک طریقہ آتا ہے، دیکھیں نا میں اللہ کی بات مانتی ہوں گی تو میرے نزدیک والدین کی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہوگی. میں ان کے آگے کوئی مس بیہیویئر نہیں کروں گی، کوئی زیادتی نہیں کروں گی. تو رانگ ریزنز کیا ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں جانے کے؟ فضول قسم کا پریشر، عمر زیادہ ہو گئی ہے، خاندان میں جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں، فرینڈز کی ہو رہی ہیں یا فرینڈز افیئر چلا رہی ہیں، یہ رانگ ریزن ہے. اب دیکھیں اکثر گھروں میں نا مائیں یہ کر رہی ہیں کہ کب ہوگی شادی کب ہوگی شادی، پریشان بیٹھتی رہتی ہیں. ہم ان کو تو نہیں سمجھا سکتے، لیکن آپ بھی تو فیوچر مدرز ہیں نا، آپ یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دینا. ہم نے اپنی جوانی میں جو چیز صحیح ہوتی ہے اب ہم وہی آگے ملٹیپلائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، جہاں اللہ نے لکھا ہے جو وقت لکھا ہے وہ ہو جائے گا. تو آپ نے اس پریشر میں نہیں آنا. ہاں جائز طریقوں سے جو رشتے ڈھونڈنے چاہیے، رشتے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، وہ ضرور ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کثرت سے. لیکن بس دوسرا ریزن لونلینس اور ڈپریشن، یہ بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے حرام ریلیشن شپ شروع ہوتے ہیں. اکثر اوقات جب کوئی مسئلہ ملتا ہے نا تو اس میں ایسی بات ہوتی ہے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، میں بور ہو رہی تھی، میں تنہا تھی، میں بہت ڈپریس تھی، میں بہت لونلی محسوس کرتی تھی اور میں نے یہ کام کر دیا. یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ جو تھے وہ مجھے ٹائم نہیں دیتے تھے، اور پھر میں اسی طرح سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی تھی، یا فلاں شخص نے مجھ سے بات کی مجھے بڑا اچھا لگا، میں اتنی اداس تھی اس دن، مجھے تھا کوئی مجھے مل جائے. آپ نے بڑا پکا فیصلہ کیا ہوتا ہے جب آپ نے انسٹا کا اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں کسی ان نون شخص سے کبھی چیٹ نہیں کروں گی، لیکن آپ اس دن بہت ہی ایک قسم کی آپ کو وہی بات ہے اداسی سی ہے، لونلی فیلنگ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، گھر میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے، احساس کمتری ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ کسی نے بھی ہیلو کہا، آپ نے کہا کیا فرق پڑتا ہے آج ہی بات کرنی ہے، آج میں بہت اداس ہوں، آج بس میں ویسی بات کر رہی ہوں، بس جسٹ فار فن سیک. لیکن اب اگلے دن انتظار ہے، اب پھر تھوڑی سی بات ہے، اب آپ روکنا چاہ رہی ہیں، اب بس شیطان نے راستے کھول دیے آپ کے لیے. سیکشول ہنگر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی جنسی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ اپنی امی کو بھی نہیں جا کے کہہ سکتے کہ امی مجھے مطلب میری خواہشات یہ زیادہ ہیں، پلیز میری جلدی شادی کر دیں. ایک جوتا آئے گا بے شرم. حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے بچے کی یا بچی کی ایسی خواہشات ہیں، آپ جلدی کر دیں شادی، سپورٹ کر دیں تھوڑا سا. پھر بچوں میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے نا کہ کم میں گزارا کر لیں. تو ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن اصل کرائیٹیرین کیا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی جنسی خواہشات زیادہ ہیں، آپ بہت ڈیسپریٹ ہیں شادی کرنے کے لیے، تو کیا کریں اگر شادی نہیں ہو رہی؟ روزے رکھیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے گھر میں امی ابو جب بات کریں جب تمہاری شادی ہوگی، اچھا فلاں تمہارے رشتے کے لیے پوچھ رہا تھا، ہر گھر میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ بنا کے جی نہیں میں نے نہیں ابھی شادی کرنی، اور دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. فوراً انسٹا پہ فرینڈ کو بتاتے ہیں، اپنی فرینڈس کو ملتے ہیں، فوراً کہتی ہیں بیٹی میرے گھر میں میری امی شادی کی بات کہہ رہی تھیں. اچھا اور امی ابو کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے نہیں یہ پڑھنا چاہتی ہے، یہ شادی نہیں بھی کرنا چاہتی، چلو بھی اس کی شادی نہیں کرتے. لو جی. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا مسکرانا چاہیے جب آپ کی شادی کی بات ہو. آپ کو بس یہ کہنا چاہیے کہ
امی بس آپ اللہ سے دعا کریں جو بھی فیصلہ ہو اچھا ہو, اچھی اچھی باتیں کریں نا, اس سے ان کو ہوگا بیٹی تیار ہے ماشاءاللہ, ان کو آٹومیٹیکلی یہ انڈیکیشن مل جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے انڈائریکٹ انڈیکیٹرز دیکھنے ہوتے ہیں, کیونکہ بچوں کو جھجک آتی ہے, اچھی بات ہے, تھوڑا سا ایک شرم و حیا کا پردہ رہنا چاہیے. پھر اسی طرح ہماری زندگی کئی دفعہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, جیسے گھر میں تعلقات اچھے نہیں ہیں, ماں باپ کے اچھے نہیں ہیں, لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, بہن بھائیوں کے اچھے نہیں ہیں, کئی دفعہ معاشی حالات برے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اور مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے گھر میں بہت زیادہ, کئی دفعہ پیرنٹس اتنے سینسیبلی ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو جب آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں اتنے مسئلے ہیں نا, اب آپ سوشل میڈیا پہ ہیں یا کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی آپ کو اتنی پیار سے کہتا ہے تم کتنی حسین ہو, تم کتنی اچھی ہو, آئی لو یو, اور میں تمہارے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کروں, بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, ایک دم سکون ملتا ہے. تو اس میں بھی لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں, اور اس کا حل یہی ہوتا ہے سمپل سا, کہ آپ کو جب اپنی زندگی میں چیلنجز آئیں تو آپ اپنی سکل بلڈنگ کریں, قرآن پڑھیں, احادیث پڑھیں, اور دیکھیں کہ ایسے مشکل حالات میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے, اور آج کل کے دور میں کون سے سافٹ سکلز ہیں جو اس سے میچ کرتے ہیں تاکہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بناؤں. پھر یہ کہ جو لوگ گرو نہیں کرتے, میچورٹی لیول نہیں اپنا لے کر آتے. آپ دیکھیں ہم بچپن میں جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں نا, ہم ایک گیم کرتے ہیں, ہر تھوڑی بات پہ کٹی پکی کٹی پکی, سارا دن ہمارا یہ کام چل رہا ہے, اور ہم کالج یونیورسٹی آ کر بھی نا اتنے ہی امیچور رہتے ہیں, ایکسٹریملی امیچور. ٹھیک ہے, تم اس کے ساتھ آج بیٹھ گئی ہو, جاؤ پھر, میں نہیں تمہارے ساتھ پڑھتی. اچھا تم نے اس سے بات کر لی, میں نہیں بات کرتی. یا اللہ, میں ایموشنل خواتین سے تنگ ہوں. نہایت امیچور تھاٹ, امیچورٹی کی ہائٹ ہے ہماری. پتہ ہے باجی, میں پتہ بیٹھی تھی تو میری کزن تھی نا, پتہ ہے وہ پہلے مجھ سے 3 دفعہ بات کرتی تھی, آج اس نے مجھ سے 2 دفعہ بات کی. اب پتہ ہے میں نے اس کو کہا تھا میری چاول اور نان اور سالن ڈال کے لانا, تو اس نے پتہ چاول لے کر آئی تھی. پتہ ہے اس کو کچھ ہے مسئلہ, اور باجی میں پتہ ساری رات نہیں سوئی, یہ سوچتی رہی اس نے نان کیوں نہیں ڈالا. ایسے مسئلے آتے ہیں. میں سن رہی ہوں جی جی ماشاءاللہ, بہت میچور ہیں آپ. محبتیں ہی ہونی ہے پھر ایسے لوگوں کو, اتنا امیچورٹی کا لیول ہے. اچھا باجی کے ساتھ بھی کہانیاں, اپنے ساتھ بھی کہانیاں. تو پلیز ٹرائی ٹو اوائڈ دس تھنگ, اس چیز سے اپنے آپ کو نکالیں. یہ کوئی ہیلدی طریقہ نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں انٹر پرسنل ریلیشن شپ. انٹر پرسنل ریلیشن شپ ایسے ہونی چاہیے, اب میں یہاں آتی ہوں, اگر مجھے کوئی دوست مل جائے گی تو میں اس کو کہوں گی آؤ چلو بھائی چلتے ہیں نیچے کیفیٹیریا, آؤ چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں, بیٹھ کے کچھ کھاتے ہیں, مزہ آئے گا, گپ شپ لگائیں گے. اچھا اگر کوئی نہیں ملتا, میرا دل چاہ رہا ہے میں اکیلی بیٹھ کے کھا لوں گی, اور میں غمزدہ بھی نہیں ہوں گی. کوئی بھی میرے پاس بیٹھا ہے میں اس سے بھی گپ شپ لگا لوں گی. اور اگر میں دیکھوں گی کہ میرا فلاں کے ساتھ کھانا کھانے کو دل چاہ رہا تھا, وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھی, کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہے, تو میں بس دور سے ویو کر دوں گی, بس ٹھیک ہے بھائی, آج تمہارا نہیں دل چاہ رہا, میرا بھی نہیں کئی دفعہ دل چاہتا. دیٹس اوکے. یہ جو امیچور لیول ہے نا, اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آ کے. تو اس طرح سے فضول قسم کی اٹیچمنٹس. اسی طرح گلٹ ہمیں بہت ہوتا ہے, کسی چیز میں گلٹ ہوا. اب یہاں پہ جیسے آپ قرآن کا کورس کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا کوئی ایسا ریلیشن شپ پہلے تھا, اب آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے گلٹ ہو رہا ہے. اب آپ نے سوچا کہ میں نے اسے چھوڑ دینا ہے. اب آپ نے دوائی شافی پڑھنی شروع کی, پھر تو اور پکا فیصلہ ہو گیا. اب آپ اس کو بتاتی ہیں, سنو بس آج میں آخری دفعہ بات کر رہی ہوں, اب اللہ کی خاطر میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں, اب میں آئندہ کبھی نہیں بات کروں گی. وہ کہتا میں مر جاؤں گا, میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, تم اللہ کو کیا جواب دو گی, میرا خون تمہارے ذمہ ہوگا. ہم کہتے ہیں ہائے وہ مر جائے گا, مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اچھا نہیں ٹھیک ہے, تم مرو نہیں, میں تم سے 2-3 دن اور بات کر لیتی ہوں. تم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پریپیئر کرو. یہ لڑکیاں مجھے کہتی ہیں باجی میں اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دوں, وہ ذرا ایڈجسٹ ہو جائے. نہیں بہن, وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا.
تو گلٹ نہیں لینا. آپ نے گناہ چھوڑا, اس کا گلٹ نہیں لینا. اور گناہ چھوڑنے کا طریقہ یہ کٹ, ہر جگہ سے بلاک, کوئی ایکسپلینیشن نہیں. میکسیمم ایک جملہ لکھ کے بھیج دیں کہ اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو یہ میرا ایڈریس ہے, یہ میرے ابا کا نمبر ہے, آپ رشتہ بھیج دیں. انہوں نے ہاں کر دی تو میں آپ کے ساتھ, انہوں نے نہ کر دی, ہمارا رشتہ ختم. اس کے بعد کوئی ایکسپلینیشن نہیں, بلاک, ہر جگہ سے بلاک. ٹھیک ہے, یہ وہ کوئی ٹی وی ڈرامہ نہیں چل رہا کہ اس نے منع کیا اور وہ فون آ رہا ہے کہ بند کرو بند کرو بند کرو. پتہ نہیں اس کو بلاک کا بٹن کیوں نہیں نظر آتا, بلاک کرنا کیوں نہیں آتا, اور وہیں سے بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ اپنی ایموشنل اور اسپریچول, یہ جو اپنا خلا ہوتا ہے نا, ایموشنل اور اسپریچول, اس کو صحیح طریقوں سے بھریں. اور انشاءاللہ دعائے شافیہ بھی ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت راستے بتائے جائیں گے. امام قیم الجوزی ہمیں بہت سی رہنمائی دیں گے قرآن اور حدیث سے کہ اسپریچولی اسٹرانگ ہو, ایموشنلی اسٹرانگ ہو. اب جتنے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ, ٹھیک ہے رشتوں کی ضرورت ہے, ہم میں سے ہر شخص کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ پارٹنر ایسا ہو جو ہم سے محبت کرے, ایک فلفلمنٹ کا احساس دے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنا پیارا رشتہ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنا پیارا تھا. کتنے اور واقعات ہمیں ازواج مطہرات کے پتہ چلتے ہیں. آپ ایون صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں اور جو ان کی زوجہ ہوتی تھی ان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات تھے. تو ایون ہم اپنے پیرنٹس کو کئی دفعہ دیکھتے ہیں, ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. ہم اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو, اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ جی یہ میاں بیوی ہیں, اور قرآن میں اس کو لباس کا تعلق بتایا گیا ہے, سکون کا تعلق بتایا گیا ہے, مودہ کا, رحمت کا. لیکن وہ صحیح راستوں سے ہونا چاہیے نا. تو جب آپ کا پیمانہ خالی ہوتا ہے نا تو پھر سارا کچرا اس میں آتا ہے. پیمانے کو بھرنا ہے, پیمانے کو بھر کر پھر صحیح چیز لینی ہے. تو صحیح فوکس کیا ہونا چاہیے, وٹ آر دا رائٹ ریزنز ٹو فال ان لو. جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیا ملے گا, ہم دینا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ چیز اسی لیے شادی میں آتی ہے. جب شادی کا رشتہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے. اگر کوئی دوسرا شخص وہ کام نہیں پورا کرے گا تو وہ اللہ کو جواب دے گا, میں اپنا کام پورا کروں. اسی لیے ہمیں کئی دفعہ اپنی ماؤں پہ غصہ آتا ہے, امی آپ سب کچھ کرتی ہیں, ابو کچھ بھی نہیں کرتے. اور وہ کہتی ہیں بیٹا گھر بسانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں میں تو نہیں کروں گی. لیکن دس از دا رائٹ ریزن ٹو فال ان لو کہ مجھے اپنا شیئر صحیح ڈالنا ہے. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جانیں, میں کیسا انسان ہوں, میری کیا جائز ضروریات ہیں, کیا ناجائز ضروریات ہیں, کن چیزوں میں میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں, کون سی باتوں میں بس پھسل جاتی ہوں, تاکہ وہاں پر آپ اپنے آپ کو بچائیں, محتاط ہو کر وہاں جائیں. پھر یہ کہ ریلیشن شپ کو ون ٹائم ایونٹ نہ لیں, پروسیس ہوتا ہے. یہ ون ٹائم ایونٹ کیا ہے, بس اس نے مجھے کہا اور میں خوش ہو گئی اور مزہ آ گیا, بس. پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس کو بلڈ کیا جاتا ہے. آپ کے گھروں میں ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ جی کوئی بتاتا ہے کہ میری شادی ہوئی تھی, بہت مشکلات تھیں, بہت ایڈجسٹمنٹ کی پرابلمس تھیں, پر الحمدللہ اب ہم ویل ایڈجسٹڈ ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میں نے تو وہ والا پیریڈ نہیں گزارنا. پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپ کرتے ہیں, میچور ہوتے ہیں. اور یہ بھی اسی لیے شادی شدہ زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں. پھر یہ کہ یہ جو عشق ہے نا, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہوپ لیسلی رومانٹک ٹو ہوپ فلی ان لو. آپ کو ہوپ والی محبت پہ جانا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو جائز رشتے رکھے ہیں ان کی محبت کو بڑھانا ہے. وہ جب ہم نے لذت صحیح چیزوں سے جب نہیں لی ہوتی نا تو پھر وہی بات ہے, بیکار چیزیں ہماری زندگی میں زیادہ آ جاتی ہیں. پھر each realization about mistake of past opens the door to make more enlightened choices in future. اپنے پاسٹ پہ نظر رکھنی ہے کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہیں, وہ غلطیاں دوبارہ نہیں کرنی. مثلاً کسی سے دوستی ہوئی تھی, انسٹا کے تھرو ہوئی تھی, اب انسٹا پہ کبھی کسی سے فالتو بات نہیں کرنی. اگر میں لونلی ہوں تو میں نے انسٹا پہ نہیں بیٹھنا. اگر میری سیلف اسٹیم لو ہے تو میں نے کسی سے دوستی نہیں کرنی بلکہ اپنی سیلف اسٹیم کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے لوگوں کے واقعات سننے ہیں کہ جی لوگ کس طرح غلط کاموں میں الجھ جاتے ہیں
میں نے پھر ان تمام مقامات پہ محتاط رہنا ہے. ہمارے سامنے ہر وقت سٹوریز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک. سو ایک سینگ کے ساتھ آج میں ختم کروں گی اور انشاءاللہ پھر اگلے چیپٹر کو ہم نیکسٹ ٹائم سٹارٹ کریں گے. اور وہ سینگ کیا ہے؟ یو کین ناٹ ویک اے پرسن ہو از پریٹینڈنگ ٹو بی اسلیپ. ایک شخص جاگنا ہی نہیں چاہ رہا, سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا, تو اس کو آپ کیسے سکھائیں گے؟ آپ اسے نہیں سکھا سکتے. سکھا آپ اسی شخص کو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو بلڈ کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے. تو آپ سب کو بھی جاگنا ہوگا, کانشیس زندگی گزارنی ہوگی. سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جب بھی کوئی اللہ کا حکم آپ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کی فیملی میں کوئی نہیں پریکٹس کرتا, تو بیبی سٹیپس لینے ہوتے ہیں, کچھ آگے کچھ پیچھے, ان سیڈ طریقے سے پیچھے 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 ہونا ہوتا ہے. ایسے طریقے سے پیچھے ہونا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے, آپ کو پکڑ نہ سکیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں پہ جھنڈے گاڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج سے میں نے سورہ الاحزاب اور سورہ نور پڑھی ہے, اب دیکھیں میں کسی سے بات نہیں کروں گی, کسی کو ملوں گی نہیں, کوئی میرے کمرے میں نہیں آئے گا, کوئی مجھ سے یہ نہیں کرے گا. پہلے آپ آہستہ آہستہ تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں, اپنی گفتگو کو محتاط کر لیتے ہیں, اپنے لباس کو بہتر کر لیتے ہیں, اپنی چادر کو ذرا اچھی طرح لینا شروع کر دیتے ہیں, ہاتھ ملانا چھوڑ دیتے ہیں, پیچھے اور ہٹتے جاتے ہیں, اور اپنی باقی پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں. یعنی غصہ ہماری ناک پہ ہی رہے, گھر میں ہم کسی طرح ہیلپ فل نہ ہوں, لیکن پردہ پردہ پردہ. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اتنے ٹرانسفارم ہو گئے ہیں ان یور بیہیویئرس کہ وہ پھر ایسی باتیں جو ان کے لیے مشکل ہیں ان کو برداشت کر لیں. لیکن اپیرنٹلی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم باقی سب غلط کام تو اسی طرح کر رہے ہیں. کمرے کی صفائی تو ہم نے کی نہیں, امی کے ساتھ اچھی طرح بات تو کی نہیں, بہن بھائیوں کا خیال تو کیا نہیں, لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ جی میں نے پردہ کرنا ہے. تو ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو چینج کریں. ہاؤ ٹو کریٹ اسٹرانگ لنک بٹوین کانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ کو اسٹرانگ کریں تو وہ آٹومیٹیکلی کانشیس مائنڈ کو صحیح بات کروانا شروع کر دیتا ہے. یہ سمپل سی بات ہے. قوت فیصلہ کو کیسے ہر حالت میں مضبوط رکھا جائے. بعض اوقات جذباتی کمزوری کی وجہ سے ہم وقتی طور پر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں, بعد میں پچھتاتے ہیں. اب اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ڈپینڈ کرے گا آپ نے کون سا فیصلہ غلط کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص غلط فیصلے کر لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ استغفار کا طریقہ بتایا ہے, کیونکہ ہم ہیں ایسے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی. ہاں بس اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کرنا. اور توبہ استغفار کا جو ہمیں طریقہ پتہ ہے کیا ہے, پاسٹ کے بارے میں ندامت ہو, پریزنٹ میں اس کو فل سٹاپ لگائیں, فیوچر کے لیے ہمارے پاس صحیح پلاننگ ہو کہ اب دوبارہ اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. اور کثرت سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور زیادہ قریب آنے کی جو کوششیں ہیں وہ کریں. دیکھیں والدین جب فیصلہ کرتے ہیں نا, دین اور دنیا, دین اور اخلاق اگر ٹھیک ہو تو اس کو مان جائیں. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کفر کے حساب سے ٹھیک نہیں لگتا, یا ان کو لگتا ہے کہ کلچرلی ہم دونوں میں اتنا ڈفرینس ہے کہ ہماری بیٹی, ان کو اپنی بیٹی کے نیچر کا پتہ ہوتا ہے نا, بیٹے کے نیچر کا بھی پتہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گا. اسی لیے تو استخارے کے لیے کہا گیا. یہ تھوڑی ہے کہ بلائنڈلی آپ نے بس یہ دو چیزیں دیکھی, پھر تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ لڑکا لڑکی نے جب شادی کرنی ہے تو ان کو بہت ایڈجسٹمنٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں, اور اگر ہم ان کی ایڈجسٹمنٹ کے پرابلم میں جتنے زیادہ چیلنجز لائیں گے اتنا بڑھے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کئی دفعہ گھر میں رشتہ ہے, کزنز ہیں, لیکن آپ کو ان کا نیچر بہت ڈیفرنٹ لگتا ہے. زبردستی ہم شادی کر دیتے ہیں بہن کے گھر میں, بھائی کے گھر میں زبردستی, بعد میں پھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو بھئی آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے کہ ان کا نیچر ڈیفرنٹ ہے تو نہیں کریں. دونوں دیندار ہیں, دونوں بہت اچھی ہیں, لیکن آپ کو ایک گٹ فیلنگ بھی تو آتی ہے نا. اگر کوئی اس سچویشن میں ہو کہ میں فلاں کو چھوڑ نہیں سکتی تو اسے کیسے نکالیں؟ اس کو دعائے شافی پڑھائیں. باجی اگر لڑکی کی پرائرٹی میں تعلیم ہو اور ماں باپ صرف لڑکے کے گھر بار دیکھیں, پھر لڑکی کیا کرے؟ پرائرٹی میں تعلیم نہیں ہونی چاہیے. پرائرٹی میں کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنا آدھا دین مکمل کرنا ہے, یہ پرائرٹی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ تعلیم آپ عادت بنائیں کہ ہمیشہ رہتی ہے, پنگھوڑے سے قبر تک, یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اوورلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی مائی ایجوکیشن, کیا کمال کر لیا آپ نے ایجوکیشن کے ساتھ؟ اینگر مینجمنٹ سیکھ لیے, کمیونیکیشن سکل سیکھ لیے, تمیز کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں, گھر آ کر کبھی کوئی گھر کے کام کرتے ہیں,
وہی بات کہوں گی، اپنی الماریاں صاف کرتے ہیں، آپ کے تو اپنا جسم صاف نہیں ہوتا، نہانا دھونا نہیں آتا، اپنے خیالات ٹھیک نہیں کیے. تو تعلیم ہمیں اچھا انسان بناتی ہے. یہ نہیں کہ ڈگری لیتی جاؤں، میں نے یہ ڈگری پہ میں نے کہیں دفتر میں کام کرنا ہے، کیونکہ میں کسی کے نیچے نہیں رہ سکتی. یہ تعلیم آپ کو، اگر ایسی تعلیم کے پیچھے آپ ایک اپنا آدھا دین مکمل نہیں کر رہی، یو آر میکنگ اے بگ مسٹیک. یہ آج کل کی سوچ ہے کہ تعلیم حاصل کر کے بچہ بھی مصیبت ہے، شوہر بھی مصیبت ہے، سسرال والے بھی مصیبت ہیں. یہ سوچ غلط ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.